السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہمارا جو ہے چوتھا سبق ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم لوگوں نے ترتیب سے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم لوگ توحید پڑھ لیا، توحید کے بعد ہم لوگوں نے اس کا مقابلہ شرک کے ساتھ جو اس کی ضد ہے وہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے عہد رسالت کا دور، اور اس کے بعد جو ہے عہد نبوت یعنی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ لیا۔ مختلف میں نے آپ کو بتایا تھا شروع ہی میں کہ انشاءاللہ مین جو ہمارے ٹاپک ہیں وہ مین ٹاپک کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے نماز کے بارے میں، یعنی کہ نماز کی فضیلت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، تو نماز کیا ہے؟ اگر پڑھیں گے تو اس کی فضیلت پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا انعامات دیں گے۔ اصل میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو مین حکم ہم پر فرض ہوتا ہے، یعنی جو حکم لازم ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہم پر نماز ہے۔ یعنی کہ نماز ہم پر اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ یعنی کہ جو نماز کا ٹائم ہے، جیسے فجر ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہیں، کہ ان 5 نمازوں کا جو ایک ٹائم مقرر ہے، ان اوقات میں نماز کو مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے براہ راست لینے کا ذریعہ، یعنی نماز ہم اللہ تعالیٰ سے لائیو براہ راست اللہ سے بات کر سکتے ہیں، اپنی ضروریات کو نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے حل کروا سکتے ہیں، کیونکہ نماز ہی واحد ایک ایسی خاص عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انعامات دیے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 5 انعامات دیتے ہیں، ایک دنیا میں 4 آخرت میں۔ دھیان سے سنیے گا، یہ بہت قیمتی انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے صرف 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے پر۔ دنیا کا کیا ہے، رزق کی تنگی کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، اس لیے کہ آج دنیا میں لوگ صرف رزق کے لیے ہی کما رہے ہیں، گھوم رہے ہیں کہ پیٹ کے لیے اپنے آپ کو کس طریقے سے پال لیں، کس طریقے سے اپنی زندگی گزر جائے۔ وہ مین چیز اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ اور 4 آخرت کے کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ قبر میں عذاب قبر نہیں ہوتا، دوسرا یہ ہے کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ پل صراط سے بجلی کی تیزی کی طرح گزار دیا جاتا ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی مسلمان کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 انعامات مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قیمتی انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص فرمائے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں یاد رکھیے گا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ یعنی نماز چھوڑنے پر گناہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، کافرانہ روش اختیار کی، یعنی وہ کافروں کی لائن میں آ گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے، حدیث بھی سنی ہوگی آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ کافرانہ روش اختیار کرے گا۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا، یہ ہر جگہ قرآن مجید میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یعنی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نماز قائم کرنے کے بارے میں حکم دیا ہے۔
اور پھر حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ یوم القیامہ، کہ بندے سے جس چیز کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی، یعنی کہ نماز کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا بندے سے۔ اور یاد رکھیے گا جس کی نماز اچھی نکلی وہ کامیاب ہے، اور جس کی نماز خراب نکلی وہ ناکام ہے، اور جب نماز میں ہی ناکامی ہو گئی تو باقی اعمال کے بارے میں تو پوچھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان و جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں ضروری ہے نماز پڑھنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم لازم ہے۔ تو جو نماز ہے یہ ایک بڑی مخصوص عبادت ہے، یعنی انفرادی عبادت ہے۔ نماز اصل میں انفرادی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی نماز کو دیکھتے ہیں کہ اس کی نماز کیسی ہے، وہ نماز میرے لیے بندہ کیسے پڑھتا ہے، اس لیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز انسانوں پر، مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر فرض فرما دی۔ تو یاد رکھیے گا آج ہم نے جو ہے وہ نماز کے ٹاپک کے بارے میں پڑھا ہے۔ نماز ایک بہت ضروری حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، نماز چھوڑنے پر گناہ ہے۔ میں نے آپ کو مین دلیلیں دی ہیں اس لیے کہ آپ کو اس چیز کا معلوم ہے۔ ہر ٹاپک میں یہ چیز کہتا ہوں کہ ہم نے مختصر سی چیزیں، مختصر سا تعارف کرنا ہوتا ہے، مین حکم ہم لوگوں نے جو ہے روزانہ کے روزانہ سیکھنے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو مین جو ہے جو اس کی آیتیں ہیں قرآن سے دلیل اور حدیث مبارکہ سے جو نماز کی فضیلت کے بارے میں ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔